جناب سیدہ نے بھی ان افراد کے چہرے سے نقاب ہٹایا فدق کے دعوے کے ذریعے سے۔ ان کا کفر تو بہت واضح تھا، کیونکہ کبھی یہ رسول اللہ کو جب کہہ رہے ہیں حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب کبھی گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک اس پر وحی نہ آ جائے۔ تو اس آدمی کا اس پر کوئی یقین نہیں تھا، کوئی یقین نہیں تھا۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تھا، نہ اس لیے کہ کتاب خدا پر اس کو یقین تھا، کیونکہ جب رسول اللہ پر یقین نہیں ہے تو کتاب خدا میں کیا یقین ہوگا؟ کتاب خدا کوئی آسمان سے تھوڑی اتری تھی، کوئی پتھر کے اوپر، یا آسمان کی بجلیوں میں کوئی چیز عربی میں لکھی ہوئی نظر آتی تھی تو لوگ لکھ لیتے تھے۔ کتاب خدا کا دار و مدار ہے اشرف الانبیاء کی زبان پر۔ جب کہا جاتا ہے نا قرآن قرآن قرآن، تو یاد رکھیں قرآن رسول اللہ سے افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ ہیں تو قرآن ہے، ہاں وہ قول خدا ہے، لیکن یاد رکھیں قول خدا ملا کس کی زبان سے ہے؟ کس نے سنا تھا اس کو؟ کس کی زبان سے ہم تک پہنچا؟ وہ اشرف الانبیاء کی زبان ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو اہم موضوع عالم اسلام میں وہ دفاع ہے ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔